نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یات بصیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن عظیم سورۃ یوسف کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا، میری یہ قمیص، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈالو تو ان کی آنکھوں کی روشنی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جب آپ مصر کے بادشاہ بن گئے تھے اور آپ کے بھائی لوگ جنہوں نے آپ کو کنویں کے اندر پھینک دیا تھا بچپن میں، وہ آپ سے ملنے، ایک بادشاہ سمجھ کر کے آپ سے ملنے کے لیے اور کچھ ساز و سامان غلہ وغیرہ لینے کے لیے جاتے تھے۔ سوکھا پڑا ہوا تھا، 2 بار میں تو راز نہیں کھلا، تیسری بار جب آپ کے بھائی لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آئے تو بات واضح ہو گئی اور انہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے جو بادشاہ ہے۔ اور آپ نے بھی اقرار کر لیا کہ ہاں میں یوسف ہوں۔ پھر بات چیت ہوئی، آپ نے اپنے والد صاحب کا حال معلوم کیا، یعقوب علیہ السلام کا۔ تو بھائیوں نے بتایا کہ وہ آپ کی جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے۔ پھر جب یہ لوگ واپس ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنا کرتا، اپنی قمیص عطا فرمائی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، قرآن شریف میں ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، والقوه علی وجه ابی، اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، فارتد بصیرا، تو ان کی جو روشنی چلی گئی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء، اولیاء اور بزرگوں کے تبرکات، ان سے منسوب چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فیض پہنچاتا ہے، اور اسلام میں برکت، تبرک، فیض حاصل کرنا، ایک دوسرے کو نفع پہنچانا، اللہ والوں سے نفع پانا، یہ سب رائج ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے اس سلسلے میں کچھ حدیثیں آپ کو سنائی تھیں، ایک حدیث آج بھی آپ کو سناؤں بخاری شریف کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف، غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو، جنگ کو، طائف کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ۔ مکے سے کچھ فاصلے پر جعرانہ نام کا کوئی مقام ہے، وادی ہے، علاقہ ہے، وہاں پر آپ کا قیام ہوا، ٹھہرے، اور آپ کے صحابہ بھی۔
صحابی کہتے ہیں کہ وہاں قیام کے دوران دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، وضو کے لیے پانی منگایا، وضو فرمایا، اور جب آپ وضو فرما رہے تھے تو وہاں پر جو صحابہ تھے وہ آپ کے وضو کے پانی کو لے کر کے اپنے چہروں پر مل رہے تھے۔ اس کے بعد میں آپ نے اسی میدان میں ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے ایک پیالے میں پانی منگایا اور پانی کے اندر آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا، منہ دھویا، اس میں کلی فرمائی، پانی میں آپ نے کلی فرمائی۔ اور دو صحابی تھے اس وقت جو وہاں، ایک کا نام ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ہیں حضور کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں سے فرمایا کہ یہ میری کلی کیا ہوا پانی، ہاتھ میں دھویا ہوا پانی، اس کو پیو اور اپنے چہروں پر ملو۔ حدیث ہے بخاری شریف۔ تو ان دونوں نے اس پانی کو نوش فرمایا اور اپنے چہرے پر، سینے پہ ملا۔ حضور کی ایک بیوی تھی سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عبادت گزار بیوی تھی، اور یہ ام سلمہ تمام بیویوں میں سب سے بعد تک دنیا میں رہی۔ کربلا کا واقعہ جو ہوا اس وقت بھی یہ تھی مدینہ شریف میں، وہ حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ انہی سے مروی ہے کربلا کے تعلق سے۔ یہ ام سلمہ اس وقت آپ کے ساتھ تھی، یہ خیمے سے دیکھ رہی تھی کہ حضور نے پیالے میں پانی منگا کر، ہاتھ منہ دھو کر، کلی کر کے حضرت بلال اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا ہے کہ اس کو پیو اور اس کو اپنے چہروں اور سینوں پر ملو۔ یہ سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ حدیث میں لکھا ہے فَنَادَتْ أُمُّ سَلْمَةَ أَنْ أَفْضِلَ لِأُمِّكُمَا فَأَفْضَلَ لَهَا طَائِفَةً مِّنْهَا۔ تو ام سلمہ نے خیمے میں سے آواز لگائی، پکارا، نادت ام سلمہ، ندا دی، پکارا، ان افضل لامکما، اے ابو موسیٰ، اے بلال، تھوڑا پانی اپنی ماں کے لیے بھی چھوڑ دو۔ حضور کی بیویاں مومنوں کی ماں کہلاتی ہیں۔ قرآن شریف میں وازواجہ امہاتہم، حضور کی بیویاں مومنوں کی ماں ہے، اسی لیے ام المومنین لگایا جاتا ہے ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے اندر سے آواز دی، ان افضل لامکما، کچھ پانی اپنی ماں کے لیے بھی چھوڑ دو۔ حدیث میں فافضل لها طائفة منها، تو تھوڑا پانی انہوں نے سیدنا ام سلمہ کے لیے بھی چھوڑ دیا، انہوں نے بھی لے کر کے اس کو اپنے چہرے پہ ملا۔ یہ بیویاں تھیں، بیوی سب سے قریب رہتی ہے اور ہر بات کو جانتی ہے، تو بیویاں بھی آپ سے صرف اپنا شوہر نہیں سمجھتی تھیں، بلکہ وہ بھی اللہ کا برگزیدہ، محبوب، مقدس، متبرک بندہ سمجھتی تھی، صاحب فیض و برکت سمجھتی تھی۔ سمجھا؟ صرف یہ نہیں کہ بیویاں ہی تھیں، بلکہ ان کے نظر میں بھی آپ اور لوگوں کی طرح بشر نہیں تھے، اپنے جیسے بشر نہیں تھے، اور لوگوں کی طرح انسان نہیں تھے، بلکہ بیویوں کی نظر میں بھی اللہ کے رسول، جو بیوی ہر وقت ساتھ رہتی ہے، انسان کی ہر بات کو جانتی ہے،
وہ بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں، عشق رکھتی تھیں. وہ شوہر و بیوی ہونے کی محبت اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ ایک امتی اور نبی ہونے کی جو محبت ہونا چاہیے وہ بیویوں کو بھی پورے طور سے حاصل تھی. وہ جانتی تھی کہ یہ خدا کے محبوب ہیں، اللہ کے نور ہیں، ان کا پانی باعث برکت ہے. انہوں نے بھی حکم کر دیا کہ تھوڑا میرے لیے بھی چھوڑ دو. سمجھا؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جس کو ہو درد میں مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. ہم تو ہیں آپ دل فگار غم میں ہنسی ہے ناگوار. چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں دلائے کیوں. یہ بات چل رہی تھی، وہی مجھے بیان کرنا تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم آپ کو وہ مذہب و عقیدے عطا فرمائے ہیں کہ ہم اللہ والوں کو اپنا جیسا بشر نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باعث خیر و برکت ہیں. وہ اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے. حدیثوں سے یہ بات سب ثابت ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں اور احادیث آپ کو سناؤں گا. اب آپ لوگ سنتیں پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.